ناظرین، چند واقعات ایسے ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ پر منفی اثرات مرتب کیے۔ ان واقعات کے بعد مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی، جس کا نقصان آج بھی جاری ہے۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی تاریخی جنگ یعنی جنگ جمل کے بارے میں ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنگ جمل کے اسباب کیا تھے، اس کو جنگ جمل کیوں کہتے ہیں، جنگ جمل میں کون سے مشہور صحابی رسول کس طرف سے لڑ رہے تھے، جنگ جمل کے اسلامی اتحاد پر کیا اثرات پڑے اور جنگ جمل کا کیا انجام ہوا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں بہت سی تاریخی جنگیں ہوئیں، مگر ان میں سے اکثر کفار کے ساتھ ہوئیں۔ چند جنگیں ایسی بھی ہیں جن میں دونوں طرف مسلمان تھے۔ ان جنگوں میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ان میں سے ایک جنگ کا نام جنگ جمل ہے۔ یہ جنگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر قیادت فرما رہی تھیں۔ عربی زبان میں اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے، اسی لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل مشہور ہوا۔ جنگ جمل 36 ہجری بمطابق 656 عیسوی کو بصرہ کے قریب لڑی گئی۔ آئیے سب سے پہلے اس جنگ کے پس منظر کے بارے میں جانتے ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ آپ کو 556 عیسوی 36 ہجری کو چند بلوائیوں نے شہید کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل نہیں تھا، بلکہ اسلامی اتحاد کا قتل ثابت ہوا، جو کہ مسلمانوں کے باہمی خون خرابے کا باعث بنا اور آج تک امت پھر متحد نہ ہو سکی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس زمانے میں اسلامی خلافت میں بہت زیادہ باغی گروہ نمودار ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ دباؤ بڑھنے لگا۔ اسی حالت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ آپ کی حضرت مولا علی سے ملاقات بھی ہوئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں خود قاتلین عثمان کا انجام چاہتا ہوں، مگر مجھے کچھ وقت دیں کہ میں اپنی ریاست و خلافت کو مستحکم کر لوں، اس کے بعد حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے گا۔ مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر نہیں مانی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبہ قصاص میں حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر نمایاں تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی طرف کوچ کر گئیں اور وہاں فوج کی تیاری شروع کر دی۔ آپ کے حامی بصرہ کی مساجد میں جا کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جہاد کے خطبے دینے لگے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو آپ کوفہ سے بصرہ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا، مگر آپ قائل نہ ہوئیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کوفہ تشریف لے آئے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر بصرہ سے نکلیں۔ دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج کی تعداد 10 ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ اس لشکر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت طلحہ بن زبیر، حضرت محمد بن طلحہ، زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر، کعب بن سر، مروان بن حکم اور عبد الرحمن بن عتب نمایاں سردار تھے، جبکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، مالک الاشتر، عدی ابن حاتم، عمار بن یاسر، محمد بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر، جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ایوب انصاری، قیس ابن سعد، عبداللہ بن عباس، زید ابن سہان، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت حذیمہ بن ثابت اور حضرت جندب الازدی کے نام نمایاں سرداران اور سالاران میں شامل تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن کی ایک اور کوشش کی خاطر حضرت محمد بن ابو بکر، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے،
ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں قائل کر سکیں، مگر ان کو بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ پھر حضرت زبیر تلوار لے کر نکلے اور ان کے سامنے حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے تھے، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے 2 صحابی آمنے سامنے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زبیر، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب آپ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا جی بہت زیادہ محبت ہے۔ اس پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبیر، ایک دن آئے گا جب تم اس سے جنگ کرو گے اور تم حق پر نہ ہوگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ بے شک آپ نے خوب یاد کروایا۔ اس کے بعد آپ نے تلوار نیام میں رکھی اور واپس پلٹے۔ حضرت زبیر نے حضرت طلحہ کو بھی یاد کروایا تو وہ بھی واپس مڑ گئے۔ اسی وقت ایک تیر حضرت طلحہ کے آ کر لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ ابن جرموس نامی ایک شخص نے جلتی پر آگ کا کام کیا اور اس نے حضرت زبیر کا پیچھا کیا اور ان کو قتل کر کے ان کا کٹا ہوا سر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی اچانک حیران اور رنجیدہ ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے حضرت زبیر کا قتل کیا اس کو جہنم کی بشارت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جہنم کی یہ بشارت سننے کے بعد ابن جرموس غصے میں اٹھا اور اپنی تلوار سے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کی لاش کے پاس گئے۔ انتہائی دکھی اور رنجیدہ کیفیت میں آپ اپنے آنسوؤں پر بھی کنٹرول نہ رکھ سکے۔ دونوں طرف سے جانی نقصان شروع ہو گیا۔ اس جنگ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 500 ساتھی جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے 2500 جید اور جری شہ سوار شہید ہوئے۔ جب حالات بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوری طور پر حضرت عائشہ کے اونٹ کو گراؤ، ورنہ یہ جنگ مزید پھیلے گی اور خون خرابہ بڑھے گا۔ پھر ان سپاہیوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر حملہ کر دیا۔ ان میں حضرت محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ حضرت عائشہ کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں تو وہ زمین پر گر گیا۔ اونٹ کا گرنا تھا کہ ان کی فوج کے سپاہی سمجھے کہ شاید آپ شہید ہو گئی ہیں اور فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ حضرت علی نے بھی اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا پیچھا کرنے سے منع کیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے بحفاظت نکالا اور محفوظ مقام پر پہنچایا، جس کے بعد دونوں افواج پیچھے ہٹ گئیں اور جنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت عزت و تکریم کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچایا۔ اس موقع پر مسلمانوں کے جانی نقصان پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی انتہائی رنجیدہ تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہداء کے جسموں کے پاس جاتے اور روتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے خدا مجھے اس دنیا سے اٹھا لیتا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔